السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ناولسٹک کوشچن۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ سیکنڈ لاسٹ قسط نمبر 16 بدلتے رشتے از محمد تابش۔ محترم احباب، اگلی قسط آخری ہے، اسے پڑھنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ ارشد، یہ عریشہ کون ہے؟ جب ارشد نے عریشہ کا نام سنا تو ہکا بکا ہو گیا۔ کون عریشہ؟ ارشد ہکلاتے ہوئے بولا، وہی عریشہ جس کو تم نے میری طرح مجھ سے پہلے استعمال کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ ارشد نظریں چراتا ہوا نگینہ سے بات کر رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا ارشد، مجھے کبھی پہلے پتا ہوتا تو تم سے شادی تو دور، تم سے ملنے کی بھی غلطی نہ کرتی۔ کیا کیا نہ سوچا تھا میں نے، مگر تم ایسے گھٹیا انسان نکلو گے۔ نگینہ رو پڑی۔ نگینہ میری بات سنو، وہ جو بھی تھا ایک حادثہ تھا۔ ارشد نگینہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، دور رہو گندے انسان، میں سب جان چکی ہوں، اب تم دیکھنا کہ کیا کرتی ہوں۔ نگینہ اب پیکنگ کرنے لگی۔ رک جاؤ، میں اکیلا پڑ جاؤں گا، پلیز رک جاؤ، اب اس کا فیصلہ کورٹ ہی کرے گا مسٹر ارشد۔ نگینہ دھمکی آمیز لہجے میں بولتی ہوئی اپنے میکے چلی گئی۔ ارشد کو بھتے کی دوسری اور آخری پرچی موصول ہو چکی تھی۔ اب ارشد بالکل بے آسرا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں ختم کر دیا تھا۔ اب کیا یہ وہی ارشد تھا جو محلوں میں رہنے کا عادی تھا، جو زمین پر قدم رکھنا اپنی توہین سمجھتا تھا؟ آج بے یار و مددگار فٹ پاتھ پر دوا میں دھت پڑا تھا کہ اسے نگینہ کی وہ بات یاد آئی، ارشد، یہ فٹ پاتھ والوں کا کوئی آسرا نہیں ہوتا۔ اور اس کے جواب میں ارشد نے نگینہ کو کہا تھا کہ ہمیں اپنے مطلب ہونا چاہیے، کون کیا کر رہا ہے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ یہ وہی ارشد تھا جو 5 اسٹار ہوٹلز میں کھانا کھاتا تھا، آج دربار میں بیٹھا کھا رہا ہے۔ یہ وہی ارشد تھا جس کو اپنے پیسے پہ گھمنڈ تھا، سب کچھ خریدا جا سکتا تھا پیسے سے، جبکہ اس نے اپنی والدہ کا علاج بھی صحیح سے کیا لیکن اسے بچا نہ پایا۔ ارشد اپنی گاڑی وغیرہ سب کچھ بیچ چکا تھا، بس ایک فیکٹری ہی رہ گئی تھی جس میں ملازمین تنخواہ کے لیے فیکٹری کو تالا لگائے ہوئے احتجاج کر رہے تھے، اور دوسری جانب بھتے کی پرچیاں موصول ہونے لگی تھیں۔ ارشد آج جتنا رو رہا تھا شاید زندگی میں کبھی نہ رویا ہو۔ بدلتے رشتے، اب ارشد بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ بدلتے رشتے، اب ارشد بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ نہ نگینہ تھی اور نہ ہی کوئی دوست۔ ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا تھا، جو گھر اس کا والد اپنی حیات میں اس کے نام کر کے چل بسا تھا۔ اس کے بعد ارشد نہ کبھی اس مکان میں رہا اور نہ ہی کبھی چکر لگایا، مگر اب اس گھر میں زندگی بسر کرنے لگا تھا۔ اس نے بچی کھچی دولت زمین ملازمین کو دینے کے بعد فیکٹری کھولنے کی درخواست کی اور فیکٹری کچھ حد تک چل پڑی۔ ارشد صفر ہو چکا تھا۔ ارشد کا برانڈ کوئی بھی نہ لے رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ایک کمپنی کا آرڈر بک ہوا۔ کام شروع ہوتے ہی ارشد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ پریشانی حل ہونے لگی۔ بیٹا، اگر ارشد ایسا ہے تو چھوڑ دو اسے۔ نگینہ اپنی والدہ کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ ان کا سارا گھر پریشانی سے دوچار تھا۔ جس کرب کی حالت سے نگینہ گزر رہی تھی شاید وہ بتانے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہ تھے۔ جب سے آئی تھی بس ماضی کو یاد کرتی رہتی اور رو دیتی ہر وقت۔ اس کی آنکھیں سرخ رہنے لگیں اور سخت بیمار پڑ گئی۔ امی، میں کیا کروں، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ وہ شخص جو مجھے زندگی کہا کرتا تھا، میرے لیے مر مٹنے کو تیار تھا، وہی شخص مجھے نامحرم کے پاس جانے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں۔ امی، اس نے مجھ پہ ہاتھ تک اٹھایا۔ نگینہ روتی ہوئی اپنی ماں کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ بیٹا، اگر تھانے کچہری کے چکروں میں پڑی تو تمہارے والد کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ تم ایسا کرو، دوسری شادی کر لو۔ نہیں امی، میں اب شادی نہیں کروں گی، میرا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے۔ امی، بھروسہ جب ٹوٹتا ہے نا تو بڑے سے بڑا صبر والا بھی کہیں کا نہیں رہتا۔ امی، میں کیا کروں، اب موت ہی آ جائے تو بہتر ہے، مگر میں شادی ہرگز نہیں کروں گی اور ارشد سے خلہ لے لوں گی۔ نگینہ کے الفاظ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا فیصلہ اٹل ہے، اب کوئی بھی سمجھائے تو پھر بھی نہ سمجھ پائے گی۔ ارشد نے کئی بار بھی معافی مانگی، نگینہ نہ مانی، مگر نگینہ کے دل میں محبت اب بھی باقی تھی۔
وہ اس کے پرانے میسیجز پڑھتی اور بلک بلک کر رونے لگتی۔ اس کا ایک دل کرتا کہ ارشد کو معاف کر دے، مگر اگلے لمحے ہی اسے سب کچھ یاد آنے لگتا۔ ارشد دن میں کئی بار کال کرتا، نگینہ اپنا نمبر بند کر دیتی اور کوئی جواب نہ دیتی۔ اسے یہ بھی فکر لاحق تھی کہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، کیسا ہوگا۔ اسے دیکھنے کی تڑپ اور پھر خود پر کیے گئے ظلم و ستم اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر کر دیتے۔ بیٹا ناشتہ کر لو، امی بھوک نہیں ہے مجھے۔ صبح کے وقت نگینہ کی والدہ نے اسے اٹھایا اور ناشتہ پر بلانے لگی۔ بیٹا تھوڑا سا کھا لو، دیکھو خود کی حالت، کم سے کم ہمیں تو سزا نہ دو۔ بیٹا کھا لو کچھ۔ اچھا امی میں آتی ہوں، آپ لگائیں ناشتہ۔ نگینہ بیڈ سے اٹھی اور فریش ہونے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ 2-4 رکوعوں کے بعد اسے چکر آنے لگے اور دل متلی ہونے پر منہ پر ہاتھ رکھے باتھ روم بھاگ گئی۔ نگینہ کی والدہ کو تشویش نے گھیر لیا اور والدہ کا شک یقین میں بدل گیا۔ ہسپتال جانے پر پتہ چلا کہ نگینہ ماں بننے والی ہے۔ ایسی صورتحال میں خوش ہوا جائے یا کیا کیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا اب کیا کہتی ہو، ابورشن کروا لو اگر ارشد سے تعلق نہیں رکھنا تو۔ نگینہ کی امی نگینہ کے پاس بیٹھی محو گفتگو تھی کہ ارشد کی کال آ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھانا پڑی۔ دوسری طرف سے ارشد کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، خدا کا واسطہ ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ نگینہ لوٹ آؤ، میں سدھر چکا ہوں۔ نگینہ بولو، جواب دو۔ نگینہ چپ چاپ باتیں سن رہی تھی۔ نگینہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے بات کرے، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ ارشد ارشد، نگینہ نے 2 لفظ بولے اور منہ پر ہاتھ رکھ کر ماں کے گلے لگ کر زار و قطار رونے لگی۔ شاید کال کٹ چکی تھی۔ آگے کی کہانی سننے کے لیے ملاحظہ کریں لاسٹ ایپیسوڈ۔ تھینک یو۔